السلام علیکم جی، دس از ایڈوکیٹ سالار خان اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل لیگل ایشوز اینڈ لا۔ آج کا جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے لگا ہوں بے حد انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ہماری عام روٹین سے بہت زیادہ جڑا ہے۔ ٹاپک ہے چیک کے بارے میں کہ جناب عام روٹین میں ہم لوگ چیک لے لیتے ہیں اور بدلے میں اپنا کوئی کیش یا کوئی چیز دی ہوتی ہے اگلی پارٹی کو، تو اس چیز میں ہمیں کن کن چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بندے کا چیک لیتے ہیں تو آپ کو اس کے سگنیچرز پراپرلی دیکھنے ہیں کہ کیا اس نے وہ سگنیچرز استعمال کی ہیں جو کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ استعمال کرتا ہے۔ آپ نے ڈیٹ کا بہت خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کو کون سی ڈیٹ ڈال کے دے رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیک وہ آپ کو دے رہا ہے کیا وہ چیک آپ کے نام پہ ہے، اور کیا اماؤنٹ اس نے لکھی ہے، کیا وہی اماؤنٹ ہے جو آپ لوگوں کے آپس میں طے ہوئی ہے معاملات میں۔ اور اماؤنٹ اور ڈیجٹس الفابیٹس اس کے اوپر بہت غور کرنا ہے۔ یہ تو رہی چیک لینے تک کے معاملات۔ اب آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب متعلقہ ڈیٹ آ گئی، کیا اس ڈیٹ کے اوپر چیک کیش ہو رہا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ شریف النفس ہے یا جس کی بدنیتی نہیں ہے اس کا چیک تو کیش ہو جانا ہے، لیکن وہ لوگ جو بدنیتی کی بیس پہ فراڈ کی بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کے چیک متعلقہ ڈیٹ پہ کیش نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب کسی پارٹی کا چیک کیش نہیں ہوتا متعلقہ ڈیٹ پہ، آپ نے اس پہ میمو لازمی لگوا لینا بینک کی طرف سے۔ میمو وہ سلپ ہے جو بینک کی طرف سے لگے گی چیک کے ساتھ، اس کے اوپر انفارمیشن آ جائے گی آپ نے فلانی تاریخ پہ چیک بینک میں جمع کروایا ہے اور اس کے اندر اس ٹائم پیسے نہیں لگے، یعنی کہ اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں پڑے، یہ ایک بینک کا پروو ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ میمو کی سلپ لگانے کے بعد آپ فوراً کارروائی کر دیں۔ آپ اس بندے سے رابطہ کریں، وہ کیا کہتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کے رابطے کرنے پہ وہ رابطے میں نہیں آتا تو آپ کے پاس سب سے پہلا جو آپ نے سٹیپ لینا ہے وہ ہے لیگل نوٹس۔ ابھی آپ عدالت میں نہیں جا رہے، نہ آپ پولیس کے پاس گئے ہیں، آپ ایک سمپل سا لیگل نوٹس اس کو بھجوائیں گے کہ جناب آپ کے پاس میری متعلقہ اتنی پیمنٹ رہتی ہے اور آپ نے میری پیمنٹ نہیں دی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو پریشر میں آ کے لیگل نوٹس کے اوپر آپ کی پیمنٹ کر دے۔ لیکن اگر بندہ فراڈ ہے اور کوئی دو نمبری آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور اس نے اس نیت کے ساتھ آپ کو چیک دیا تھا کہ میں نے اس کو پیسے واپس کرنے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے پاس سب سے پہلا راستہ ہے جناب آپ تھانے جائیں اور ایس ایچ او صاحب کو ایک درخواست دیں کہ میرے ساتھ فلانے بندے نے مجھے اپنا چیک دیا تھا، چیک کی کاپی ایس ایچ او کو دیں۔ اصل چیک دکھا ضرور دیں لیکن چیک کی کاپی ایس ایچ او کو دے دیں۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ایس ایچ او کو ساری ڈیٹیل بتا دینی ہے۔ ایس ایچ او اس چیز کے اوپر تحقیق کرے گا کہ ہاں جی یہ بندہ تو مجھے وقوع بتا رہا ہے، کیا وہ وقوع ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کو چیز سمجھ آ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جناب واقعی اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا پیسہ بنتا ہے اور اس کو پیسہ نہیں مل رہا، تو وہ 489F کے تھرو پرچہ کاٹے گا۔ پی پی سی کی دفعہ ہے 489F، جس کے تھرو پرچہ کٹے گا اور اس بندے کو جو ہے وہ عارضی طور پہ جیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایس ایچ او پرچہ نہیں کاٹتا تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی کیا ہے؟ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایس ایچ او سے اوپر کے فارمیٹس بنتے ہیں جس میں ایس پی آتا ہے اور ڈی آئی جی آتا ہے، آپ ان کو بھی ایک ایک درخواست دے دیں گے۔ اگر وہاں سے بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی ریمیڈی نہیں ملتی تو پھر ہمارے پاس آخری بنتی ہے 22A سیشن جج صاحب کے پاس جا کے ہم درخواست دیں گے کہ سر میں نے اس فارمیٹ کے اوپر ایس ایچ او صاحب کو بھی دی درخواست، ایس پی صاحب کو بھی دی، اور اس کے درخواست نمبر باقاعدہ آپ جب سیشن جج صاحب کو دیں گے تو مینشن کریں گے اس کے اوپر کہ سر یہ ان کی درخواست نمبر ہے، میں نے ان کو درخواستیں دی ہیں، میرے وہاں سے پرچے نہیں کٹے، آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کریں۔ جب اس بندے کے اوپر جس دن بھی جس بھی فارمیٹ سے ایف آئی آر ہو جائے گی، اس کے اوپر ایک پریشر آ جائے گا کہ میں نے یہ پیمنٹ دینی ہے۔ اگر بندے سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہے یا بندہ فراڈ باز نہیں ہے تو وہ کہیں سے بھی پیمنٹ کر کے لے آئے گا، لیکن جو فراڈ باز لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس بندے کو پھر جو ہے ایف آئی آر کا جب ایف آئی آر ہو جائے گی، اس کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، تو پھر پولیس پابند ہوگی اس کو گرفتار کرنے کی، اس بندے کی گرفتاری ہو جائے گی۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ جی 489F کے تھرو ہم نے پرچہ تو کٹوا دیا، گرفتاری بھی ہو گئی، تو کیا اس کے اندر ریکوری شامل ہے؟ کیا پولیس ریکوری بھی کروا کے دے گی؟ تو جواب ہے نہیں۔ 489F ایک کرمنل پروسیجر ہے جس کے اندر ریکوری شامل نہیں ہوتی، لیکن اس کے تھرو جو ہے گرفتاری آ جائے گی۔ لیکن 60-70% کیسز میں جب کوئی بندہ گرفتار ہونے پہ آتا ہے تب ہی وہ کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے پیسہ جو ہے وہ دستیاب کر لیتا ہے اور معاملے کو کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کمپاؤنڈیبل افینس ہے جہاں دونوں پارٹیوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر اگلی پارٹی پیسہ دینے کو تیار ہو جاتی ہے تو دونوں پارٹیوں کی صلح ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پرچہ کروانا تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر پرچہ کروانے کے باوجود 489F کی کاروائی کرنے کے باوجود بھی کیونکہ 489F میں آپ ریکوری کرنے کے پابند نہیں ہیں، وہ تو ایک جیل میں بندہ جاتا ہے اور اس خوف سے ہو کے وہ اپنی کہیں نہ کہیں سے ریکوری کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن جو ہیبچل فراڈ کرنے والا بندہ ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی نہیں آئے گا۔ اگر اس نے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لے گا کہ جی میں چلو ٹھیک ہے، مجھے سیشن جج جتنی بھی سزا دیتے ہیں، کیونکہ 489F کی میکسیمم سزا ہے 3 سال یا اس کے ساتھ 3 سال اور فائن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو فراڈ کرنے والا بندہ ہے وہ یہ بھی مائنڈ بنا سکتا ہے کہ جی میکسیمم سزا تو 3 سال ہے۔ اگر اس نے 5 کروڑ کا فراڈ کیا ہے، 6 کروڑ کا فراڈ کیا ہے، تو وہ اپنے مائنڈ میں بنا سکتا ہے کہ جی میں نے تو اتنا فراڈ کیا ہے، میں 2-3 سال جیل میں رہوں گا، اس کے بعد میرے خلاف کیا کاروائی کر لیں گے۔ لیکن آپ کو ایک اور قانون کا پتہ ہونا چاہیے، آرڈر 37 سمری پروسیجر۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم چیک کے معاملے میں 489F کی کاروائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آرڈر 37 کے تھرو سمری پروسیجر بھی لازمی شروع کر دیں، جو کہ ایک سول معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کے اندر عدالت آپ کو ریکوری کروا کے دیتی ہے۔ 489F کے اندر ریکوری کروا کے نہیں دیتی عدالت۔ 489F جسٹ ایک کرمنل پروسیجر ہے جس کے اندر عدالت اس بندے کو گرفتاری کا حکم دیتی ہے PPC کے سیکشن 489F کے تھرو۔ لیکن اگر بندہ جو ہے اس کے بعد بھی ریکوری نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے کہ آرڈر 37 کے تھرو ایک دعویٰ بنائیں اور وہ ہم دائر کریں جس کے اندر ہم سب کچھ مینشن کریں گے کہ اس طرح وقوع ہوا، اس طرح میرے سے اس نے پیسے لیے یا جو بھی آپ کا معاملہ آپس میں ہے، اور اس نے مجھے ایک چیک بنا کے دیا، متعلقہ ڈیٹ کا چیک تھا، اس ڈیٹ کے اوپر جا کے بھی کاروائی مقصد ہے اس نے مجھے پیمنٹ نہیں کی، اس کے بعد یہ مجھے لارے دیتا رہا، جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے وہ کریں گے۔ آرڈر 37 کے رول کے مطابق ہمیں عدالت جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ڈکری بھی کرے گی اور ایگزیکیوٹ بھی ہوگا وہ فیصلہ، اور باقاعدہ اس کے مطابق جو ہے عدالت اس بندے کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اس ویلیویشن کی، اس پراپرٹی کو چاہے بیچنا پڑ جائے، بیچ کے آپ کو پیسے دے گی۔ تو عدالت اس کے آرڈرز کرے گی باقاعدہ کہ بھئی اس بندے کی اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کیا جائے اور کر کے اس بندے کو ریکوری دی جائے۔ تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 489F کے تھرو اگر آپ کی ریکوری نہیں ہو رہی، کیونکہ قانون کے مطابق اس سے ریکوری نہیں ہوتی، ریکوری ہوگی آپ کی سول دعوے سے، وہاں سے صرف وہ بندہ جیل میں جائے گا۔ تو اپنی ریکوری کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں آرڈر 37 کا استعمال کر کے ریکوری والی سائٹ پہ لازمی جائیں۔ اور جب آپ آرڈر 37 کا دعویٰ بناتے ہیں وہاں ہمیں ایک اور چیز کا بھی خیال کرنا ہے، جو پیسے آپ نے اپنے وکیل کو دیے ہیں یا کیس کے اوپر کہیں بھی لگائے ہیں، چاہے وہ 15,000 کی کورٹ فیس بھرنی پڑی ہے یا وکیل کے پیسے ہیں یا کچھ بھی ہے، جب آپ اپنا سول دعویٰ بنائیں گے اس کے اندر آپ نے وہ چیز مینشن کرنی ہے کہ جی میرے اتنے پیسے لگ گئے، میرے 1.5 لاکھ روپے وکیل پہ لگ گئے، میرے 15,000 روپے کورٹ فیس پہ لگ گئے، مجھے اس کی بھی ریکوری کروا کے دی جائے۔ اور عدالت کروا کے دیتی ہے، عدالت اس چیز کے بھی ڈگری ہمارے حق میں کرتی ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ جب آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے تو عدالت آپ کے حق میں لکھتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ پیسے جو ہیں یہ اس بندے کی حلال کی کمائی تھے، اس پیسوں کو بھی شامل کیا جائے۔ تو ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے دعویٰ بناتے ہوئے۔ اچھا وکیل ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے دعوے کے اندر یہ چیزیں شامل کرتا ہے کہ اپنی پارٹی کو میکسیمم حد تک ریلیف دلوائیں۔ وکیل نے تو فیس پہلے لے لینی ہوتی ہے، لیکن پارٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے نا کہ اس کے پیسے جہاں جہاں لگے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمارے گھر کے بندوں کی طرح ہوتا ہے، ہم اس کو میکسیمم ریلیف دلوا کے دیں۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔